اس لیے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جیسے معاملات کیے جاتے ہیں اور ان کی بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہوتی ہے. الحمدللہ پاکستان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ مملکت خدا داد ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہوگی اور مزید ترقیاں اس کا مقدر بنیں گی, اور پاکستانی قوم اپنی حکومت, فوج اور جس طریقے سے سفارتی محاذ پہ جو کامیابی ملی, پوری پاکستانی قوم نے اس کو سیلیبریٹ کیا. مارکہ حق کے وقت پوری قوم متحد تھی. تو یہ نفرت انگیز پروپیگنڈا جس میں بھارت ملوث ہے یہ چل نہیں سکتا, اور اس کو بے نقاب انشاءاللہ تعالی پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے وہ اس کو بے نقاب کرتے رہیں گے. ذرا ویڈیو چلائیے گا پلیز. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو زیر حراست شخص ہے, بھارتی آپریٹر کے ساتھ اس کا واٹس ایپ چیٹ بھی سامنے آ چکا ہے, اور جو ویوز ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, پیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی اتنے ویوز حاصل کرنے ہیں, اتنے پیسے دیے جائیں گے, اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں, اور یہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ٹرانسفر کیے گئے تاکہ جو ایک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کے سسٹم میں یہ ڈیٹیکٹ نہ ہو. بہت بڑی رقم یکمشت ٹرانسفر نہیں کی گئی, تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو ٹرانسفر کیا گیا. اور یہ تمام طریقے آپ دیکھیں کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مواد لگایا گیا, پاکستان کی فوج کے خلاف مواد لگایا گیا اور اس کو پروموٹ کیا گیا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو پوسٹ کی جا رہی ہے پاکستانی مسلمان ہے, مگر پیچھے اس کے جو ٹرول فارمز ہیں, جو اکاؤنٹس ہیں, وہ بھارت کی فنڈنگ پہ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز لی جاتی ہیں. اور اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو ڈیجیٹل پیمنٹس کا گیٹ وے ہے, جو اسٹرائک پیمنٹس ہیں, اس پر بھی پوری نظر ہے پاکستانی حکومت کی, پاکستانی اداروں کی, اور اس کو بے نقاب کیا جائے گا. اور سیکٹیرین وائلنس, اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ایک اپنی جگہ, فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے پوسٹیں لگائی گئیں, فوج کے خلاف متعدد پوسٹیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ جو ایک سازش ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اور ان لوگوں کی کہ وہ فرقہ واریت بھی پھیلائیں, وہ تشدد بھی پھیلائیں, اور جو پاکستان میں ایک رشتہ ہے فوج کا اور عوام کا نہ ٹوٹنے والا, اس کو یہ مس انفارمیشن کا شکار کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ اکاؤنٹس ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی فالوئنگ ہے, پھر ان کی فالوئنگ بڑھائی جاتی ہے, اور ان کے پیچھے پورے باٹ فارمز جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کنیکٹڈ وایا انڈیا اینڈرائڈ ایپ, یہ اس کی ڈیٹیکشن ایسے ہوئی کہ جب وی پی این استعمال ہوتا ہے تو وی پی این جو ہے وہ لوکیشن کو ماسک کر دیتا ہے, مگر اس ڈیوائس کی لوکیشن جس سے وہ وی پی این انسٹال ہوا ہے, جس سے یہ پوسٹ ہوئی ہے, وہ یہ اکاؤنٹ بیسڈ ان انڈیا, وہ لوکیٹ ہو جاتی ہے کہ جی اس ڈیوائس نے وی پی این لگایا تھا اور اس ڈیوائس کے ذریعے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں. تو یہ بے شمار اکاؤنٹس جو ہیں آپ کو انڈین بیس نظر آئیں گے. اور یہ دیکھیے نا, یہ فالوورز خریدنے کا, بڑھانے کا طریقہ, اس کی پرائسز, تو اس پر بھی پوری نظر ہے کہ ٹیکنیکلی اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اور یہ آپ دیکھیں گے آگے چلتے ہوئے, یہ مزید پوسٹ ہیں جو فوج کے خلاف, ملک کے خلاف کی گئیں. یہ دیکھیے, یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے پوسٹ کی گئی ہیں. مزید پروپیگنڈا ہے جس میں لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ جی آپ بغاوت کر دیں, فوج کے خلاف, ملک کے خلاف. جو یہ پوسٹیں ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور لوگوں کو تشدد پہ اکسایا جا رہا ہے. آپ کو یہ جتنی پوسٹ ہیں ملک کے خلاف, فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف, اس میں تشدد نظر آئے گا, اس میں نفرت نظر آئے گی, اور اس میں جھوٹا پروپیگنڈا نظر آئے گا جس کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے. اور اس کے لیے مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تمام تر مواد جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلقہ ہے. تو کیا ہماری بات آج سچ ثابت نہیں ہو گئی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ تھا انڈیا کے ساتھ, اور وہ کشمیر کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے انڈیا سے فنڈنگ لے کر؟ یہ دیکھیے, بے شمار پوسٹ ایسی ہیں جن کے ذریعے ذہن سازی, مس انفارمیشن کا پورا ایک سسٹم چلایا گیا. اور یہ جو شخص گرفتار ہوا ہے اس سے تحقیقات جاری ہیں, اور بہت سارا مواد مزید بھی ریکور کیا جا چکا ہے, اور وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی قوم کے سامنے رکھیں گے.
یہ تمام تر مواد بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اور یہ دیکھیے اے آئی کے تھرو جو امیجز جنریٹ کیے گئے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے، اور پرانی ویڈیوز کو، کسی اور ملک کی ویڈیوز کو، کسی اور علاقے کی ویڈیوز کو کشمیر کی بنا کر پیش کیا گیا. اور فرقہ واریت کے حوالے سے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ آج میں چاہتا تھا کہ شواہد کے ساتھ پوری قوم کے سامنے ہم اس سازش کو بے نقاب کریں. اور دیکھیے، مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بخوبی کرتے رہیں گے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے ساتھ، جس طرح یہ سازش بے نقاب ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے جو پاکستان کی پرسیپشن بلڈنگ پوری دنیا میں ہوئی ہے، اور پاکستان کو ایک اچھی ڈیسٹینیشن کے طور پہ، ایک اچھے ملک کے طور پہ لوگ پرسیو کر رہے ہیں، امن کے علم بردار کے طور پہ پرسیو کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی انتھک محنت کے نتیجے میں پاکستان کو جو عزت اور وقار ملا ہے پوری دنیا میں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے، اور پاکستان جو ہے وہ مزید ترقی کرے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.